دوستوں بزرگوں بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، سراپا شفقت اور سراپا لطف و عنایت تھے۔ اعلان نبوت سے قبل بھی آپ عرب معاشرے کے لیے رحمت تھے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی رحمت شفقت کا کامل نمونہ تھے۔ حالات جیسے کیسے بھی تھے اور ان میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، زندگی کے کسی موڑ پر آپ کا جذبہ رحمت دبا نہیں، بلکہ ہمیشہ اور ہر جگہ نمایاں رہا۔ دیکھیں نا میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کہ اندر جو اخلاق تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے ساتھ رحمت والا معاملہ، شفقت والا معاملہ تھا، یہ نہیں کہ جب نبوت مل جانے کے بعد ہوا، نبوت مل جانے سے پہلے بھی جو مکہ کے لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے، صادق اور امین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور بڑی عزت اور اکرام کیا کرتے تھے۔ تو اس دور کے اندر اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھوانا چاہتا تھا تو اس کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امانت دار سچا کوئی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، احسان اور بھلائی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، خدا تم پر رحم فرمائے گا۔ جو شخص لوگوں پر مہربان نہیں، خدا بھی اپنی رحمت سے اس کو نہیں نوازتا۔ رحم کرنے والوں پر اللہ تعالی رحم فرماتا ہے، بدکار کے دل سے رحمت و شفقت چھین لی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں آپ کی صفت اس طرح بیان کی گئی: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جس پر تمہاری تکلیف بہت شاق ہے، وہ تمہارا دل دادا ہے اور مومنوں پر مہربان اور شفیق ہے۔ دیکھ لیں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کی اور شفقت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور شفقت کی اللہ رب العزت ہمیں گواہیاں دے رہے ہیں قرآن مجید میں کہ تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک ایسا رسول ہم نے بھیجا ہے، البتہ تحقیق کہ جو تمہارے لیے اپنے اندر بڑا غم رکھنے والے ہیں اور تمہارے اوپر بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ آپ کی رحمت پوری دنیا کے لیے عام تھی۔ آپ مسلمانوں اور مشرکوں پر احسان اور بھلائی کیا کرتے تھے۔ فقیروں، مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ آپ کو بے حد محبت تھی۔ فقراء کے ساتھ تو آپ کی محبت کا یہ علم تھا کہ آپ نے خدا سے دعا مانگی تھی کہ زندگی اور موت کے بعد انہی میں آپ کو باقی رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: اے اللہ، مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں موت دے، اور قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا: ایسا کس لیے ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیونکہ یہ لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آج ہم لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ مال کا ہونا، اعلیٰ بنگلے کا ہونا، بڑی سے بڑی گاڑی کا ہونا، لینڈ کروزر، پراڈو، اور اچھے سے اچھے موبائل کا ہونا، اچھے سے اچھی ہاتھ کے اوپر گھڑی کا ہونا، قیمتی لباس کا ہونا، قیمتی جوتوں کا ہونا، یہ خوش نصیبی ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی نظروں میں مال کی کوئی اہمیت ہوتی یا مال کا ہونا خوش نصیبی ہوتی تو اس کے سب سے بڑے حقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے خزانے دیتے، اور اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں: لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں تیرے رب کے پاس ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، جو رب ہم جیسوں کو اللہ دے سکتا ہے تو وہ ہمارے نبی کو نہیں دے سکتا تھا؟ نہیں۔ کیوں؟ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کی نظروں میں اس گندی دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جس کو مال دیا اللہ رب العزت نے، اسے کہہ رہے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے تو اس سے کڑا حساب لینا ہے۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، رزق تو تیرے رب کا ہمیشہ باقی رہنے والا اور خیر والا تیرے رب کا ہے، جو اللہ رب العزت تمہیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ ذہن میں سے نکال لیں
کہ اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہے جس کو مال اللہ دے رہا ہے، بلکہ اللہ رب العزت تو اس بندے سے راضی ہے جس کو اعمالوں کی توفیق اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ مال کا ہونا نہ ہونا یہ اچھے نصیب کی نشانی نہیں ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا ایسا کس لیے ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ لوگ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے عائشہ، مسکین کو خالی ہاتھ مت لوٹانا، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح انہیں دے دینا۔ اے عائشہ، مسکینوں سے محبت رکھ اور ان کی قربت میں راہ خدا تعالی بھی قیامت کے دن تجھے اپنے قریب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی فقیروں کے ساتھ بسر ہوتی تھی، اور جو کچھ آپ کے گھر میں موجود ہوتا آپ انہیں خیرات کر دیتے تھے۔ آپ ان پر اس قدر مہربان تھے کہ ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے اپنے پاس کے ایک شخص سے دریافت فرمایا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا یہ شریف آدمیوں میں سے ہے، یہ اس قابل ہے کہ اگر کسی سے منگنی کرے تو بیع دیا جائے، اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے۔ اور دوسرا شخص گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ فقیر آدمی ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر وہ منگنی کرنا چاہے تو رد کر دیا جائے، اگر سفارش کرے تو نامنظور کر دی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کو نہ سنا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص روئے زمین کے تمام آدمیوں میں بہتر ہے۔ الغرض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت و شفقت اور تائیداری کے ذریعے جو آپ کی فطرت میں ودیت کی گئی تھی، فقراء مساکین کی شان و عظمت اور ان کی توقیر و منزلت کو دوبالا کیا کرتے تھے، کمزوروں کی دستگیری اور یتیموں اور بیواؤں کی غم گساری اور ہمدردی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے ہیں جی۔ آپ دیکھیں نا میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم تو کس کو عزت دیتے ہیں جی؟ مالداروں کو، جنہوں نے نظر آ جائے جی بڑی گاڑی سے اترا ہے، اعلیٰ لباس پہنا ہوا ہے، اعلیٰ جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور بیچارہ اگر کوئی غریب آ جائے تو ہمارے چہرے کے اوپر ایسے تاثرات آ جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ دیکھ کے ہی بھاگ جاتا ہے۔ نہیں میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ سنیں واقعہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، سامنے سے ایک پہلے امیر آدمی گزرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اس بندے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ اتنا امیر ہے، اس کے امیر ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اگر یہ کہیں اپنا رشتہ بھیجے تو اس کا رشتہ منظور کیا جائے، یعنی کہ اس کو ہر بندہ رشتہ دے دے، اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کسی بات کا بڑوں کے اندر بیٹھ کے فیصلہ کرے تو سارے اس کا فیصلہ مانے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک غریب آدمی گزرا سامنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایسا میرے صحابہ تمہارا اس بندے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ بیچارہ غریب آدمی اگر یہ کسی کی طرف اپنا رشتہ بھیجے تو کوئی اس کا رشتہ منظور نہ کرے، کوئی اس کو اپنی بیٹی نہ دے، اور یا رسول اللہ اگر یہ کسی بھی مجلس میں بیٹھا ہو تو بڑوں کے سامنے بات کرے تو اس کی بات کو بھی ترجیح نہ دی جائے، کیونکہ اس کے پاس کہنے کا تو یہی مقصد ہے کہ مال نہیں ہے، بیچارہ غریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ان دونوں آدمیوں میں سے میں بتاؤں کہ اللہ کی نظروں میں کون اعلیٰ ہے؟ فرمایا کہ جو بعد میں آیا نا غریب، جس کو تم